السلام علیکم، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ رشید۔ تو بات کریں گے ہم پی ڈی ایم گورنمنٹ کی۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جو 16 ماہ کا عرصہ گزارا اقتدار میں، اس عرصے کے دوران انہوں نے کتنے منصوبوں پر کام کیا اور کتنے ایسے منصوبے ہیں جو اسی عرصے کے دوران مکمل بھی ہوئے ہیں، تو اس پر مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو مین پروجیکٹس تھے ہم ان کی بات کریں گے، وہ کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں۔ تو پہلا ان کا جو پروجیکٹس تھا، جو پی ڈی ایم گورنمنٹ جو حالیہ ہی ابھی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، تو اس میں حکومت جاتے جاتے بھی 126 ارب ڈالر کے منصوبوں کا اعلان کر کے گئی ہے۔ لیکن بلوچستان میں جیسے سیلاب سے پورے پاکستان میں اوورآل دیکھیں تو کافی تباہی ہوئی ہے، تو اسی لیے بلوچستان کے جو سیلاب متاثرین تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 43 ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے۔ لیکن اسی حوالے سے جو فارمر فائنانس منسٹر اسحاق ڈار تھے، انہوں نے ایکنک کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اعلامیے کے مطابق یہ کہا گیا 4.26 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے۔ لیکن جو اگر پاور سیکٹر کی بات کریں تو پاور سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی منظور کیا گیا ہے۔ وہ پروجیکٹ ہے گلگت بلتستان میں گرڈ اسٹیشن کے لیے، اور اس کی لاگت آئی ہے ٹوٹل 1.9 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا، اس پر یہ منظور کیا گیا ہے۔ لیکن جو بہاولپور میں 1 وے سڑک تھی اس کو 2 وے کرنے کے لیے جو پورا اس پر جو فائنانس آیا ہے وہ منظور ہوا ہے، وہ 9.8 ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے 2 وے سڑک کے لیے۔ ڈیم کی اگر بات کریں، یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، تو یہ ڈیم آوران ڈیم کا پروجیکٹ ہے۔ آوران ڈیم جو اس کی ٹوٹل لاگت آئی ہے 57.23 ارب روپے کی، اس پوری لاگت میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے۔ لیکن سیلاب سے جہاں پورے پاکستان میں کو نقصان پہنچا ہے، فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، سکولوں کو، لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، تو اسی لیے سندھ میں جتنے بھی سیلاب متاثرین تھے، جو اضلاع تھے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 33.12 ارب روپے کا بجٹ جو پروجیکٹ تھا وہ منظوری دی گئی ہے، جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک قوم کا معمار ہوتے ہیں، ایک قوم کو بنانے والے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ ایک قوم کو بناتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک قوم کا روشن مستقبل ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جہاں پر آن لائن لرننگ سسٹم جو ہے وہ کافی، اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو وہ کافی آگے پہنچ چکا ہے، لیکن پاکستان میں بھی اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 1 لاکھ طالبہ کو لیپ ٹاپ اسکیم کے ذریعے لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں۔ لیکن جو آگے آنے والا اور جو 2023 کا بجٹ ہوگا اس میں مزید 5 لاکھ طالبہ کو لیپ ٹاپس دیے جائیں گے، جن سے وہ آن لائن ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں، اور ایسے اور مین پروجیکٹس ہیں ان پر کام کیا۔ لیکن اسی دوران اگر جو ان کا 16 ماہ کا اقتدار رہا ہے، تو اس اقتدار میں انہوں کا جو سب سے مین جو کام تھا وہ سی پیک پر تھا۔ ابھی حالیہ ہی جب چائنیز جو وزیر اعظم تھے ان کا دورہ پاکستان ہوا، لیکن ان کا نائب وزیر اعظم کا جو دورہ پاکستان تھا اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنی انویسٹمنٹس آئی ہے، اس دورے سے کافی پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے۔ جو انویسٹرز ہیں انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا، اور ان کے دورے سے ہی پاکستان اور چائنا اب سی پیک کے دوسرے مرحلے میں شامل ہو چکے ہیں، اور اب دوسرے مرحلے پر کام ہوگا۔ لیکن دوسرے مرحلے میں کن کن چیزوں کو ٹچ کیا گیا ہے، وہ زراعت کا شعبہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، اس پر کام کیا جائے گا دوسرے پروجیکٹ میں۔ اور اس دورے سے ان کا یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے وہ آگے جاری رہے گا، رکے گا نہیں، اور اس 16 ماہ کے عرصے کے دوران کافی پروجیکٹس پر انہوں نے کام کیے، اور کچھ کا افتتاح بھی انہوں نے کیا۔ مین پروجیکٹس جو ان کے چل رہے تھے، آوران ڈیم کا پروجیکٹ، پاور اسٹیشن جو گرڈ اسٹیشن کا پروجیکٹ ہے وہ لایا گیا، بہاولپور والا ہے جیسے، تو اس طرح کے انہوں نے پروجیکٹس کیے اور ان کے منظوری بھی دی گئی۔ اور جو حالیہ دنوں میں جو ابھی افتتاح کیا گیا تھا 12 کوہ بائی پاس کا، وہ ایک سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور وہ
بہت ہی کم عرصے میں باراکاؤ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا ہے. تو یہ ساری پی ڈی ایم گورنمنٹ کی جو اچیومنٹس تھی وہ 16 ماہ کے دوران انہوں نے کی ہیں اور یہ کافی اچھا ٹائم پیریڈ رہا ہے. تو اسی کے ساتھ اپنی میزبان سعدیہ رشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.